ایک مرتبہ کی بات ہے، سندھ کے گھنے جنگل میں، جہاں قدیم درخت آسمان کو چھوتے تھے اور نہر زمرد کے سانپوں کی طرح گھومتی تھیں، رنگ برنگ کے پرندوں کی ایک مصروف برادری رہتی تھی۔ یہ جنگل ان کا گھر تھا، ان کا آسمان، ان کی موسیقی، ان کی کہانی۔ صبح کی پہلی کرنوں کے ساتھ ہی جنگل زندگی میں آ جاتا تھا۔ مور کی سریلی آواز، جسے سن کر پتھر بھی پگھل جاتے ہیں، پہاڑوں کے دامن تک پہنچتی تھی۔ رنگ برنگے طوطے درختوں کی شاخوں پر جھومتے ہوئے ایک دوسرے سے گپ شپ لگاتے تھے، ان کی چہچہاہٹ سے پورا جنگل گونج اٹھتا تھا۔ چڑیاں اپنی چھوٹی چھوٹی چونچوں سے پھلوں اور بیجوں کی تلاش میں مصروف ہو جاتیں، ان کی تیز رفتار پنکھوں کی دھڑکت جنگل کی موسیقی کا ایک اور جزو بن جاتی تھی۔ اس پرندوں کی برادری میں ہر قسم کے پرندے موجود تھے۔ بڑے شکاری عقاب آسمان میں بلند ہو کر اپنی تیز نگاہوں سے شکار تلاش کرتے تھے۔ چھوٹے سے چھوٹے رقبے والے سنہری رنگ کے چوکور جنگل کی زمین پر تیزی سے بھاگتے ہوئے اپنی خوش الحان آواز سے فضا کو بھر دیتے تھے۔ پانی میں رہنے والے بطخ اور ہنس نہروں کی سطح پر تیرتے ہوئے اپنی خوبصورت سفید گردنوں کو ہلاتے تھے، ان کی آواز گھنٹوں جنگل میں گونجتی رہتی تھی۔ ایک دن اس پرندوں کی برادری میں ایک ہنگامہ برپا ہو گیا۔ جنگل کے باہر سے آنے والی ایک خوفناک آواز نے ان کی پرسکون زندگی میں تزلزل مچا دیا۔ یہ بلڈوزروں کی گرج تھی، جو جنگل کو صاف کرنے اور اس کی جگہ پر مکانات بنانے کے لیے آئے تھے۔ پرندے خوفزدہ ہو کر ادھر ادھر اڑنے لگے، ان کے خوبصورت گھر تباہی کے منظر پیش کرنے لگے۔ لیکن ان پرندوں میں سے ایک بھی ہمت ہارنے کو تیار نہیں تھا۔ ہر چھوٹا بڑا پرندہ اس تباہی کو روکنے کے لیے اپنا حصہ ڈالنے کو تیار تھا۔ عقابوں نے بلڈوزروں پر حملہ کرنا شروع کر دیا، ان کی تیز چونچیں بلڈوزروں کے پرزوں کو نقصان پہنچانے کی کوشش کر رہی تھیں۔ طوطوں نے شور مچا کر بلڈوزروں کے ڈرائیوروں کو پریشان کرنا شروع کر دیا، ان کی گھبراہٹ کو بڑھانے کی کوشش کی۔ چڑیاں بلڈوزروں کے سامنے گر کر ان کا راستہ روکنے کی کوشش کر رہی تھیں، ان کی بے بسی دیکھ کر پتھر دل انسان بھی ہل جاتے تھے۔ یہ پرندوں کی بہادری اور عزم دیکھ کر جنگل کے دیگر جانور بھی ان کی مدد کے لیے آ گئے۔ بڑے بڑے ہاتھی بلڈوزروں کو اپنے لمبے سونٹ سے ہٹانے کی کوشش کر رہے تھے۔ چالاک لومڑی بلڈوزروں کے تیل کے ٹینکوں میں سوراخ کر کے انہیں بند کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ یہ تمام جانور مل کر ایک ایسی طاقت بن گئے تھے جسے انسان بھی نظر انداز نہیں کر سکتے تھے۔ جنگل کی متحدہ مزاحمت رنگ لاتی گئی، بلڈوزروں ایک ایک کر کے خراب ہوتے چلے گئے۔ خوفزدہ مزدور بھاگ کھڑے ہوئے، ان کا منصوبہ زمین بوس ہو چکا تھا۔ جنگل بچا لیا گیا تھا، پرندوں اور جانوروں کی خوشیوں کا ٹھکانہ نہ رہا۔ لیکن فتح کا یہ جشن ابھی ادھورا تھا۔ جنگل کا ایک بڑا حصہ تباہ پا چکا تھا، کئی درخت جڑ سے اکھڑ چکے تھے اور زمین بے جان سی پڑی تھی۔ اب انہیں اپنے گھر کو دوبارہ سے آباد کرنے کی ضرورت تھی۔ چڑیاں مصروفیت سے نئے گھونسلے بنانے لگیں۔ جنگل کی زمین میں بیج بوئے گئے، جن سے چھوٹے چھوٹے پودے پھوٹنے لگے۔ طوطوں نے ان ننھے نہال کو اپنی چونچوں سے سیراب کیا۔ ہاتھیوں نے اپنی سونٹ سے خشک مٹی ہٹا کر نئے درختوں کے لیے جگہ بنائی۔ ہر ایک پرند اور جانور اپنی طاقت اور صلاحیت کے مطابق جنگل کی بحالی میں مصروف تھا۔ یہ ایک نہایت مشکل کام تھا، لیکن ان کی محنت اور عزم رنگ لانے لگے۔ پھول دوبارہ کھلنے لگے، نہروں میں پانی کا بہاؤ بڑھ گیا، اور ہوا میں پرندوں کی خوش الحان آواز دوبارہ گونجنے لگی۔ جنگل آہستہ آہستہ اپنی کھوئی ہوئی خوبصورتی واپس حاصل کر رہا تھا۔ لیکن ایک خطرہ ابھی باقی تھا۔ انسانوں کی لالچ ایک دن پھر ان کے جنت نظیر گھر کو خطرے میں ڈال سکتی تھی۔ اس خطرے سے نمٹنے کے لیے پرندوں نے فیصلہ کیا کہ وہ انسانوں سے دوستانہ تعلقات قائم کریں گے، انہیں جنگل کی اہمیت سمجھائیں گے اور جنگل کی حفاظت کے لیے ان کا تعاون حاصل کریں گے۔ چڑیاں انسانی بستیوں میں جا کر لوگوں کے گھروں اور باغوں میں گھونسلے بنانے لگیں۔ ان کی خوبصورت آواز جو کبھی خوف کا باعث بنتی تھی، اب سکون کا باعث بن گئی۔ طوطوں نے انسانوں کی زبان سیکھ لی اور انہیں جنگل کے فوائد کے بارے میں گیت گانے شروع کر دیے۔ عقابوں نے سانپوں اور دیگر نقصان دہ جانوروں کو بستیوں سے دور رکھنا شروع کر دیا، جس سے لوگوں کے اندر ان کے لیے احترام پیدا ہوا۔ کچھ ہی عرصے میں جنگل اور انسانوں کے درمیان ایک دوستانہ رشتہ قائم ہو گیا۔ لوگوں نے جنگل کی اہمیت کو سمجھنا شروع کر دیا اور اس کی حفاظت کے لیے کام کرنے لگے۔ جنگلات کی کٹائی کم ہو گئی، درختوں کی لگاؤ مہم چلی، اور جنگل دوبارہ سے پھولنے لگا۔ ایسے میں ایک دن ایک بوڑھا صوفی جنگل کی سیر کو آیا۔ اس نے جنگل کی دوبارہ بحالی دیکھ کر پرندوں کی تعریف کی اور انہیں اللہ کے جنگل کا خطاب دیا۔ یہ نام پورے علاقے میں مشہور ہو گیا اور اللہ کا جنگل ایک مقدس مقام بن گیا۔ یہ کہانی نہ صرف جنگل کی اہمیت کو اجاگر کرتی ہے،
بلکہ انسان اور قدرتی ماحول کے درمیان ہم آہنگی کے اہم پیغام کو بھی بیان کرتی ہے۔ یہ بتاتی ہے کہ اتحاد اور عزم سے کوئی بھی چیلنج جیتا جا سکتا ہے، اور اگر ہم سب مل کر کام کریں گے تو یہ زمین ہمارے لیے ایک جنت بن سکتی ہے۔ اور یوں اللہ کا جنگل ایک بار پھر اپنے پرندوں اور جانوروں کے لیے جنت بن گیا، جہاں امن، محبت اور ہم آہنگی کا راج تھا۔ یہ کہانی انسان اور قدرتی ماحول کے درمیان ہونے والے رشتے کی طاقتور یاد دہانی تھی۔